سکون پیدا فرما، اے اللہ وہاں امن و شانتی پیدا فرما، اے اللہ بھائی چارگی پیدا فرما، اے اللہ جتنے مسلمانوں نے اپنی جان گوائی ہے یا اللہ ان کو شہداء کا رتبہ عطا فرما، یا اللہ ان کو شہداء کا رتبہ عطا فرما، یا اللہ ان کے اہل و عیال کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اے اللہ قبلہ اول کی حفاظت فرما، اے اللہ قبلہ اول کی حفاظت فرما، اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اے اللہ قبلہ اول کی حفاظت فرما، اے اللہ قبلہ اول کی حفاظت فرما، اے اللہ اس دنیا میں امن چین سکون پیدا فرما، اے اللہ خصوصاً ہمارے ملک میں امن چین سکون پیدا فرما، اے اللہ بھائی چارگی پیدا فرما، اتحاد و اتحاد کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ امن قائم فرما، اے اللہ امن قائم فرما، اے اللہ محبت قائم فرما، اے اللہ محبت قائم فرما، اے اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، ستارہ خطوار ہیں، پڑھنے تیرے بندے تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تیرے قرآن کو سینے سے لگانے والے ہیں، تیرے آگے سجدہ کرنے والے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے عیبوں کی سترپوشی فرما، اے اللہ ہمارے عیبوں کی سترپوشی فرما، اے اللہ تو مالک ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اے اللہ تو ہی کھلاتا ہے، تو ہی پلاتا ہے، تو ہی تمام نعمتیں عطا کرتا ہے، اے اللہ ہم ناشکری کرتے ہیں، اے اللہ نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ شاکرین میں شامل فرما، اے اللہ شاکرین میں شامل فرما، اے اللہ ذاکرین میں شامل فرما، اے اللہ صالحین میں شامل فرما، اے اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اے اللہ جو مسلمان پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ان کو جائز روزگار عطا فرما، جو روزگار والے ان کے روزگار میں خیر و برکات عطا فرما، جو قرضدار ان کو کرنے سے سبکدوش عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ان کو شفاء کلی عطا فرما، اے اللہ خصوصاً ریحانہ بیگم، طبیعت سلطانہ، اے اللہ جناب قاری عبداللہ صاحب، اے اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں اور ڈینگو میں مبتلا ہیں، اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، اے اللہ کل مؤمنین والمؤمنات کی مغفرت فرما، اے اللہ ہر آن ہر لمحہ اپنی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جب تک دنیا میں رہیں تیرا نام لیتے رہیں، تیرے محبوب کا کلمہ پڑھتے رہیں، ہمیشہ حلال کماتے رہیں، حلال کھاتے رہیں، جھوٹ سے بچتے رہیں، غیبت سے بچتے رہیں، شراب نوشی سے بچتے رہیں، زناکاری سے بچتے رہیں، اے اللہ ہر حال میں تیری نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرتے رہیں، اے اللہ آخری تمنا اور آخری التجا یہی ہے کہ جب ہماری روح ہمارے جسموں سے پرواز کرے تو سامنے چہرہ انور ہو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور زبانوں پر جاری ہو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ اپنوں کی یادیں خوشبو کی طرح ہوتی ہیں، چاہے کتنے بھی کھڑکی دروازے بند کر لو، ہوا کے جھونکے کے ساتھ اندر آ ہی جاتی ہیں۔ اب ہوا چلے نہ چلے، ہمارے عطر کے ساتھ بنائی یادیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ زمزم پرفیومز، حضرت نظام الدین سے نکلی خوشبو جو پچھلے 30 سال سے آپ کی یادوں کا حصہ ہے۔ بالکل بٹے گی، جو بےایمانی کا ساتھ دیں گے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جو ایمان کا ساتھ دیں گے وہ ایمان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ فلسطین کے ساتھ آج 50 60 70 جتنے بھی ہمارے ملک ہیں اور بھی سب کھڑے ہیں، لیکن کچھ چنندہ ایسے ہیں جو بےایمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اس میں کوئی بھی دیشوں میں نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن سراسر غلط ہو رہا ہے، اور آج سے نہیں ہو رہا، ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ اس بار فلسطین نے کمر کس لی، ان کو کوئی ساتھ نہیں دیتا تھا، ان کا کوئی ساتھ نہیں دیتا تھا، اور حماس نے
آگے آ کر ان کا ساتھ دیا. وہ لڑنے مرنے کو تیار ہیں. یہ وہ قوم ہے جس کو کہ ہٹلر نے بالکل نیست و نابود کر دیا تھا. ہٹلر نے بالکل نیست و نابود کر دیا تھا. یہ کچھ تھوڑے سے بچے تھے 50,000 یا ایک ناؤ میں سوار ہو کر کے یہ دیش پردیش گھوم رہے تھے کہ ہمیں تھوڑی سی کوئی جگہ دے دے تاکہ ہم اپنے بچوں کا پالن پوشن کر لیں. جب فلسطین نے ان پہ ترس کھا کے ان کو چھوٹا سا ٹکڑا دیا جائے, آج نقشے پہ دیکھیے کہ یہ اتنے سے ٹکڑے میں آئے تھے اور آج یہ پورے پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے. تو ہم ان کے ساتھ ہیں. اگر آپ کسی کا حق ماریں گے تو اس کے ساتھ ہر آدمی کھڑا ہوگا. اسرائیل جو ہے وہ بیمانی پر ہے سراسر, کیونکہ ان سے اتنی سی غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے تمہیں سہارا دیا تھا. آج تم ان کا سب کھا کے بیٹھ گئے, ان کے اوپر بمباریاں بھی کر رہے ہو, ان کے اوپر بچے بھی مر رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں میڈیا پہ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کپڑوں میں لپیٹ کے زمین میں رکھ رہے ہیں اور ان کے دلوں میں کیا گزر رہے ہوگی. آج ہم نے نماز ادا کی, اس میں دعا کی. ہر مسلمان کے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے. سب سے پہلے ایران ہی آیا حمایت میں. اگر ہم دیکھیں تو ایران ہی سب سے پہلے فلسطین کی حمایت میں آیا. ان ننھے معصوم بچوں کا جن کا قتل عام ہو رہا ہے, مہیلاؤں کا, اور اس پورے معاملے میں ایران سب سے پہلے آیا. باقی کیا کرنا چاہیے اور دوسرے ممالک کو؟ اس میں سب کو آنا چاہیے, ان کے ساتھ سب کو کھڑے ہو جانا چاہیے. صرف ٹیبل پہ بیٹھ کے نہیں کہ ہم ان کی مذمت کرتے ہیں, ہم ان کا ساتھ دے, نہیں, اس میدان میں آنا چاہیے. آج جو دوسری تنظیمیں ہیں, چاہے وہ القاعدہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, وہ ایران سے اسرائیل سے ایران سے راستہ مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں راستہ دیجئے. ہم حق کی لڑائی لڑنے جا رہے ہیں اور ایران کو چاہیے کہ ان لوگوں کو راستہ دیں اور وہ جا کے وہاں حق کی لڑائی لیں. اگر ہماری ضرورت پڑے گی تو ہم بھی مسجد اقصیٰ کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں. اگر ہماری حکومت دے, ہمارے جوان, ہمارے بوڑھے, ہم سب جانے کے لیے تیار ہیں. وہ ہمارے لیے بہت اہم جگہ ہے جس پر وہ آج قبضہ کرے بیٹھے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو کہ دنیا کی سب سے بڑی پاور دکھانے والا اور خاص طور سے سب سے بڑی ایجنسی موساد جیسی وہ فیل ہو گئی اسرائیل کی؟ آپ کو لگتا کیا ہے, کیا عذاب ہے یہ اس کے اندر لیبیا کے کچھ ٹیکنیشین تھے جنہوں نے ان کا سسٹم فیل کر دیا. میں مانتا ہوں, میں میڈیا پہ پوری نظر رکھتا ہوں, ان کی بہت آگے ہے ٹیکنالوجی. اسرائیل کی ٹیکنالوجی بہت آگے ہے. میں نے ان کے گاؤں دیکھے, میں نے ان کے اسکول دیکھے, سب کچھ دیکھا. ان کی ٹیکنالوجی بہت زبردست ہے. لیکن جب اس کا پورا سسٹم کو ہیک کر لیا گیا نا تو ہاتھ پر بول گئے. رات میں خبروں میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ کسی زمانے میں ابابیل آئی تھی, آج ہمارے جوان ابابیل بن کے اڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ وہاں کامیابی لیں گے. اور شاہی جامع مسجد کی ایک تصویر آپ لوگ یہ لائیو دیکھ رہے ہیں, جہاں سے اب لوگ نماز جمعہ ادا کی گئی ہے, خطبہ دیا گیا اور اس کے بعد پھر فلسطین میں مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے لیے, وہاں امن و امان قائم رکھنے کے لیے باقاعدہ جامع مسجد میں دعا ہوئی. میں آپ کو بتا دوں کہ تمام میڈیا اس وقت میں یہاں پر موجود ہے گیٹ نمبر 1 جامع مسجد پر, جہاں اس بات کو لے کر کے پچھلے 2 دن سے لگاتار ریومر اس چیز کا اڑ رہا تھا کہ یہاں پر پروٹیسٹ ہو گئے فلسطین کی حمایت میں اور اسرائیل کی مخالفت میں. ایشو بنا ہوا ہے اور پورا کیندر بندو ہے اس وقت میں, جس طرح غازہ پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں اور اس کی طرف سے جس طریقے سے بمبارڈنگ ہوئی 7 اکتوبر کو, اور پھر اس کے بعد سے لے کر ابھی تک جو ہے وہ اسرائیل غازہ پٹی پر فلسطین کے الگ الگ علاقوں میں مسلسل بمبارڈنگ کر رہا ہے. وہاں پر لوگ مارے جا رہے ہیں, قتل و غارت کھلے طور پر ہو رہی ہے. اس کو دیکھتے ہوئے پورے دیش میں الگ الگ جگہوں پر کئی مقامات پر تو پروٹیسٹ بھی ہوا, پردرشن ہوا اور کئی جگہوں پر اس کو روکا گیا. درگاہ الہی میں دعا ہونے کے بعد میں اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں. تو یہاں جامع مسجد پر جس طریقے کے حالات ہیں, پولیس کی جہاں جس طرح سے موجودگی ہے, میڈیا بڑی تعداد میں یہاں پر ہے, آپ دیکھیں تو کسی طرح کا کوئی پروٹیسٹ وغیرہ الاؤ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. دلی پولیس کی پوری ایک ریزرو کمپنی یہاں پر لگائی ہوئی ہے, پیراملٹری فورس یہاں گیٹ نمبر 1 کے باہر لگائی ہے. ظاہر ہے جب اس طریقے کا ایک بڑا معاملہ اور وہ بھی انٹرنیشنل وار سٹیٹس کی جہاں تک بات سامنے آتی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ہر طرف انتظام کہیں ہو نہ ہو, لیکن جامع مسجد کے علاقے میں اس قسم کے انتظام ہونے لازمی ہیں. لہٰذا یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں پوری طرح سے سیکیورٹی چاک چوبند ہے, میڈیا کا جماوڑا ہے. تو کل ملا کر کے آج یہیں جامع مسجد میں نماز امن و امان کے ساتھ ادا کی گئی اور اس کے بعد پھر فلسطین اور اسرائیل کے معاملے پر باقاعدہ بارگاہ الہی میں دعا ہوئی. جلد سے جلد اس مسئلے کے حل کے لیے اللہ کے بارگاہ میں یہی دعا کی تمام فرزندان توحید نے کہ فلسطین کا معاملہ, مسجد اقصیٰ کا معاملہ پرامن طریقے سے جلدی سے ختم ہو تاکہ یہ قتل و غارت ختم ہو جائے. علاوہ اس کے لوگوں نے آ کر کے یہاں نماز ادا کی اور
پورے امن و امان کے ساتھ لوگ واپس اپنے گھروں کو گئے۔ شاہی جامع مسجد سے آپ لوگ ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ ہندوستان لائیو فرحان یحییٰ یوٹیوب پر سبسکرائب کر سکتے ہیں اور کلک کر سکتے ہیں بیل آئیکن ہماری خبر کی پہلی نوٹیفیکیشن کے لیے۔ فیس بک پر ہمارا پیج ہندوستان لائیو فرحان یحییٰ فالو اور لائک کر سکتے ہیں۔ تھینک یو فار ناؤ۔